اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کو اللہ رب العزت اپنے خوف کے بعد اگر سب سے بہتر کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو نیک بیوی کی صورت عطا فرما دیتا ہے۔ نیک بیوی کی صورت میں وہ ایک نعمت عطا فرماتا ہے۔ نیک بیوی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی کا معاملہ یہ ہے کہ وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْ، اگر اس کا شوہر اسے حکم دے تو وہ اسے بجا لائے۔ وَإِنْ وَعَدَ، اگر شوہر کسی چیز کا وعدہ کر لے أَبَرَّتْ، تو وہ خاتون اسے پورا کر بیٹھتی ہے۔ وَإِنْ خَرَجَ، اور اگر وہ اپنے گھر سے باہر نکل جائے رَاعَتْ بَيْتَهُ، تو وہ اس کے گھر کا محافظ بن جاتی ہے۔ گویا کہ جو نیک بیوی کے اوصاف کو اللہ کے حبیب نے ذکر فرمایا وہ تین چیزیں ہیں کہ اگر اسے حکم دیا جائے تو وہ اطاعت کرنے پر آ جائے، اور اگر شوہر نے کسی چیز کا وعدہ کیا ہو تو وہ اسے پورا کرنے پر اکھڑ جائے، اور اگر شوہر اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر جائے تو گھر کی حفاظت کی ذمہ داری گھر کا محافظ اگر کوئی بن جائے تو وہ بیوی ہے۔ اگر یہ تین اوصاف پا لیے گئے، اگر یہ تین وصف جمع کر دیے گئے کسی خاتون کے اندر تو وہ نیک بیوی کہلانے کی مستحق ہے، وہی نیک بیوی ہے۔ میں ایک نظیر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اطاعت گزاری شوہروں کی کیا ہوتی ہے؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ازواج مطہرات کی طرف لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کے پتہ کرو کہ ان کے پاس کھانے کی کوئی سامان ہے، کھانے کا کچھ موجود ہے۔ تو جواب ملا کہ ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ اور نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کے یہاں کھانے کے لیے اس وقت پانی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس جواب کے ساتھ صحابہ کرام جب لوٹتے ہیں تو اللہ کے رسول مجمع میں اعلان فرماتے ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی شخص جو اس بھوکے شخص کو سیراب کر دے؟ ہے کوئی تم میں سے ایسا شخص جو آج اس کی مہمانی کو قبول کر لے؟ ایک انصاری شخص کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ مہمان مجھے دے دیا جائے، میں اس مہمان کی ضیافت کرنے کو تیار ہوں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے اس مہمان کو لے کر کے وہ انصاری نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کھانے میں جو کچھ ہے وہ لا کر کے اسے دے دو۔ اب گھر کا معاملہ ہے، عورتیں اپنے گھر کے معاملے میں زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ عربی کا محاورہ ہے صاحب البیت یدری بما فیہ، گھر کے اندر رہنے والا گھر کے تمام تر اشیاء کو بہتر جانتا ہے۔ گھر کے راز اور گھر کے جو کچھ بھی عیوب ہیں وہ تمام تر چیزوں پر اگر کوئی نگاہ رکھتا ہے تو وہ گھر کا مالک ہوتا ہے، گھر کے اندر رہنے والا شخص ہوتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ اپنے پاس جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کے کھانے کے علاوہ کوئی دوسرا سامان نہیں ہے، اگر ہم انہیں دے دیں تو ہمارے بچے بھوکے سو جائیں گے۔ ہمارے پاس کھانے کا سامان بس اتنا ہے کہ یا تو میں بچوں کو کھلاؤں یا تو میں مہمان کو کھلاؤں۔ شوہر نے حکم دیا کہ وہ بچہ جو بھوکا ہے اسے تھپکی دے کر سلا دو، اور جو کھانا ان کے لیے تیار ہے وہ مہمان کے لیے لا کر رکھ دو، کیونکہ یہ ضیف الرسول ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ اور سنو، مہمان تو اکیلا کھائے گا نہیں، مہمان اس بات کا تقاضا کرے گا کہ میزبان بھی ہمارے ساتھ دسترخوان میں رہے، میں دسترخوان میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، اور جب میں بیٹھ جاؤں کھانا حاضر ہو جائے تو تم جانا چراغ کی طرف، تم جانا اس لالٹین کی طرف جس لالٹین کو تم یہ کرنا کہ اسے میں درست کر رہی ہوں، اور درست کرتے وقت اسے بجھا دینا۔ پھر ہم سب کھانے کی ایکٹنگ کریں گے اور مہمان رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیٹ بھر کھانا کھلائیں گے۔ عزیزان محترم،
یہی درشایا گیا، یہی معاملہ کیا گیا، کھانے کو دسترخوان پہ لگایا گیا، شوہر اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بیوی چراغ کو، بیوی روشنی کو صحیح کرنے کے لیے جاتی ہے اور اسی درمیان اس چراغ کو بند کر دیتی ہے، پھر یہ تینوں مل کر کے کھانے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ مہمان شکم شیر ہو جاتا ہے، لوگ ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شوہر کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے بیوی نے چراغ کو بھی بند کیا ہے، شوہر کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے کھانے کو اپنے بچوں کو نہ دے کر کے مہمان رسول کو دیا گیا۔ ہمارے گھروں میں یہ ماحول نہیں، ہماری خواتین ہمارے اوپر بھڑک جائیں گی۔ تم جب چاہتے ہو کسی کو اٹھا کر لے کر کے چلے آتے ہو، تم جب چاہتے ہو کسی کو بھی لے کر کے چلے آتے ہو، تم ہمیں آدھے گھنٹے کی مہلت نہیں دے سکتے، ہم تمہارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیتے۔ مگر قربان جائیں اس صحابیہ پر جنہوں نے اپنے شوہر کے ہر حکم کی اطاعت کی، کھانا کو پیش بھی فرمایا، چراغ کو بند بھی کیا، کھانے کی ایکٹنگ بھی کی۔ یہ ادا رب کو بڑی پسند آئی۔ صبح جب دربار رسول میں حاضر ہوئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور کہا انظروا الی فلان، فلاں کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے احوال کی خبر قرآن میں رکھ دی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں اگرچہ یہ خود بھی خستہ حال میں ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بیوی کا نیک ہونا کتنا بڑا کس قدر نعمت ہے، اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو